کہاں تک پہنچا ہے. شیلا رضا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیلا آپ وہ بریکنگ کی وجہ سے ہمیں جانا پڑ گیا تھا. یہ ذرا فرمائیے گا کہ فرام پیپلز پارٹیز پرسپیکٹو آپ کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں یہ جو کیس ہے, کیونکہ نعیم حیدر صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کی جانب سے بات کی جاتی ہے تو وہ وکٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں کہ جی انہیں ایک طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. نون لیگ کا اپنا الگ پرسپیکٹو ہے, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو؟ اچھا دیکھیے, ابھی کوئی زیادہ عرصے پہلے کی بات نہیں ہے, مارچ 2021 کی بات ہے کہ عمران صاحب نے وہ اسلام آباد میں سائفر لہرایا تھا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کچھ آڈیو لیکس آئی تھیں کہ اس سے ابھی کھیلنا ہے. پھر یہ کہا گیا تھا کہ منٹس بنانا تو ہمارا کام ہے. اب یہ سب اپنی جگہ ہے, لیکن اس وقت جو ایف آئی اے کی تحقیقات ہیں اس کے بعد تو عدالت میں معاملہ جانا ہے. عدالت نے اسے کس طرح کرنا ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اور جو سننے میں آج سارے دن ہم نے تجزیہ مختلف لوگوں کا مختلف حوالوں سے سنا, اس کے حساب سے تو کافی سنگین صورتحال ہے. اگر یہ ایف آئی اے کی بات صحیح ہے اور اس کے حساب سے کچھ ہوتا ہے تو یہ افسوسناک صورتحال ہوگی کہ جو بھی ہو. لیکن ہماری تو خواہش ہی نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ اس حد تک جائے کہ اس پہ اس طرح کے مقدمے بنے. تو باقی جو سیاسی بات ہے اس میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک پروجیکٹ تھا جسے تھرڈ آپشن کے طور پہ ملک و قوم پر تھوپا گیا, اور اسی لیے ایک بات میں یہ سمجھتی ہوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں نہ اتنا سوشل میڈیا تھا, صرف ایک پی ٹی وی تھا جس کو ضیاء الحق اپنے ساتھ لے گئے تھے, اپنے گھر سے چلاتے تھے, لیکن تحریک چلتی تھی, لوگ کوڑے کھاتے تھے, سب ہوتا تھا. ان کے لوگوں نے 2 دن کہا کہ ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں, پھر اس کے بعد استحکام پارٹی میں چلے گئے. یا یہ کہ کسی اور پارٹی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, چلیں وہ تو الیکٹیبل تھے, ان کو ہمیشہ ان کی پارٹی میں جھگڑا رہا کہ الیکٹیبلز کو دیے. ہر دفعہ پی ٹی آئی چیئرمین کہتے تھے میں خود ٹکٹ دوں گا, لیکن آرگنائزیشن بھی ساتھ نہیں کھڑی رہی. اب سیٹیں کم ہونے کے بعد تقریباً 750 کے قریب یا اس سے بھی کم ایم پی اے ایم این ایز کی تعداد ہوگی. یہ ایک کال دیں ذرا, 750 لوگ ایک جگہ جمع کر لیں. کوئی مظاہرہ نہیں ہوا, مظاہرہ ہی نہیں ہوا, کوئی مزاحمت ہی نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے. اور میں تو صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ غلط نہ ہو اللہ کرے کسی کے ساتھ, کیونکہ ہم نے بھگتا ہے, اس حد تک بھگتا ہے کہ جوڈیشل مرڈر ہوا میرے قائد کا, اس حد تک بھگتا ہے کہ 11.5 سال جیل میں رہے, زبان کاٹی گئی, اس حد تک بھگتا ہے کہ چاند رات کو گھسیٹ کے فریال صاحبہ کو جو ہے جیل میں لے جایا گیا, نیب نے خود ہی ہاسپٹلائز کیا تھا. بہت جھوٹے مقدمے, کیا کیا میں تفصیل دوں. تو اس طرح سے جس طرح سے 3 سال 8 مہینے سب کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا. ابھی بات ہو رہی ہے ایف آئی اے کی. ایف آئی اے نے مجھے صرف اس لیے بلایا تھا کہ ایک نمبر جو میرے موبائل میں سیو بھی نہیں ہے, اس نے مجھے اس شخص نے اپنی اسپیچ بھیجی جو اس نے چیف جسٹس کے خلاف کی تھی. تو مجھے اس لیے بلایا گیا کہ اس شخص کا جب ہم نے فون دیکھا ہے تو اس میں آپ کو بھی بھیجا گیا ہے, تو آپ نے اسے وائرل تو نہیں کیا, آپ ہمیں اپنا موبائل جو ہے وہ دے سکتی ہیں. یہ طریقہ ہے, جو چیز میرے پاس آ گئی وہ میری پراپرٹی ہے بھائی. اور نیب نے مجھے 33 سوال اس لیے بھیجے تھے کہ این آئی سی وی ڈی کی گورننگ باڈی کی میں ممبر تھی, تو جو منٹس مجھے بھیجے تھے ان کے اکارڈنگ یہ تھا کہ این آئی سی وی ڈی جو ہے وہ کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کرے گی اور این جی او کے تھرو ان کو سیلری دی جائے گی. سوال یہ تھا کہ جو فلاں شخص ہے اس کو کیوں اپوائنٹ کیا گیا اور اس کو 100 ملین کے قریب جو ہے وہ تنخواہ کیوں دی گئی, جو منٹس سے بالکل میچ نہیں کرتا تھا. لیکن مجھے 33 سوال بھیج کے سوال کیے گئے. فریال صاحبہ کی والد کی کمپنی جو ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے نام ہو گئی تھی, اس کمپنی نے دوسری کمپنی سے بینک کے تھرو 1.5 کروڑ کی ٹرانزیکشن کی تھی. 2 پرائیویٹ کمپنیز کے درمیان ہوئی تھی, گورنمنٹ سے نہیں. انہوں نے سارا یہ حوالات سے ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ غلط میں کیا ہے.
ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو ہو غلط وہ نہیں قانون ہو کے تحت کسی ہونا کے بھی چاہیے. ساتھ. دیٹ از یور پوائنٹ. آئی گاٹ یور پوائنٹ. اچھا یہ نعیم صاحب آپ بیسکلی کچھ کہنا چاہ رہے تھے جب دانیال صاحب فرما رہے تھے, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ساتھ ہی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بلکہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کیسز وغیرہ چل رہے ہیں اس کی بنیاد پر پی ٹی آئی کا مستقبل اور خاص طور پر الیکشن میں اگر ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پارٹیسپیٹ کر پائیں گے چیئرمین پی ٹی آئی؟ جی بڑا آپ نے دونوں سوال بڑے اہم کیے ہیں. پہلی گزارش یہ ہے کہ کوئی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے کہ وہ کسی کو جو ہے کسی چیز سے علیحدہ کر دے, یا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں اور دنیا میں عزت ذلت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. مقدمات کی بات کرتا جاؤں تو یہ تمام مقدمات ہیں, یہ سیاسی ہیں. کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جو لیگل ہے. سیاسی طور پر سارے مقدمات بنائے گئے. سائفر کی یہ بات کر رہے ہیں کہ لہرایا گیا, انہی کے جو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب تھے, ان کی حکومت میں جو 16 ماہ رہی, اس میں انہوں نے خود یہ کہا کہ جو سائفر اوریجنل ہے وہ اس وقت وہاں پر فورن آفس میں پڑا ہے. پھر ایف آئی اے جو ہے جس نے یہ مقدمہ درج کیا ہے وہ خود کہہ رہی ہے کہ سائفر جو ہے وہاں پر پڑا ہے. اس میں کمپلینٹ انٹیریئر سیکرٹری صاحب ہیں. آپ یہ بدنیتی دیکھیں کہ اسی کے نیچے ایف آئی اے آتی ہے اور اسی کے نیچے یہ ساری کارروائی کر کے ایک عدالت کو جیل کے اندر شفٹ کیا گیا ہے کہ وہاں پر سیکرٹ طریقے سے کارروائی کر کے ایک ایسا آرڈر جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ یہ دیکھیں یہ گناہگار پائے گئے. کیوں نہیں اوپن ٹرائل ہو رہا ہے جب سیکرٹ کورٹ کے حوالے سے مقدمہ ہی نہیں ہے؟ مقدمہ ہے ڈی کلاسیفائڈ سائفر اور اس کے اوپر جو ہے مقدمہ درج کیا گیا. کیوں نہیں اوپن ٹرائل کیا جائے؟ لیکن پنجوتا صاحب اس پہ ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے نا, اس میں اعظم خان صاحب کا جو اعظم خان صاحب کی جو اس میں موجودگی اور ان کا 161 اور 164 کا بیان ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں, تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پرابلمٹک ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 164 کے 50 بیان لے لیں یا 161 کے 100 بیان لے لیں, ان بیانات سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ اگر کسی کو اغوا کر کے اور اس سے زبردستی بیان لیا جائے اور مہینے کے بعد اسے برآمد کیا جائے کہ یہ بندہ جو ہے اپنے دوست کے گھر گیا ہوا تھا 1 مہینہ, جو کہ 1 مہینے میں مسلسل کسی سے اس نے فون کر کے بتایا نہیں, اپنے گھر والوں کو نہیں کہا کہ میں کدھر ہوں, میں اپنے دوست کی طرف ہوں, اچانک سے برآمد ہوتا ہے اور عدالت کے اندر بیان دے رہا ہوتا ہے, اس بیان کی کیا ویلیو؟ دوسرے نمبر پر 9 مئی کے حوالے سے یا سائفر کے حوالے سے, سائفر کے حوالے سے عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کو, صدر پاکستان کو خط لکھا تھا کہ اس کے اوپر آزاد تحقیقات ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہوئی؟ 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہوئی؟ تحقیقات ہوں, مطالبہ وہ کر رہے ہیں, اوپن ٹرائل کیے جائے, دنیا کے سامنے مقدمہ ہو, ہر صحافی, ہر لائر, ہر بندے کو ایکسیس ہو, تاکہ ہر چیز سامنے آئے. لہرانے کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں نا, وہ کورٹس کے حوالے سے کوئی ایلیگیشن نہیں ہے عمران خان صاحب کے اوپر.